الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اس لیے کہ اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب آئیں گے۔ کیوں کہ کافر سمجھ نہیں رکھتے، کافروں کے پاس عقل نہیں ہے کہ اے نبی مسلمانوں کو ترغیب دو جہاد کی، لڑائی کی، جنگ کی، اس کے اندر وسعت ہے۔ اب وہ ترغیب جو ہے ٹریننگ بھی ہو سکتی ہے، تو یہاں وسعت یہ ہے کہ تم اے نبی تم ان کو ترغیب دو۔ ترغیب میں حوصلہ کتنا بڑھ جائے گا؟ حوصلہ یہ بڑھ جائے گا کہ جو تمہارے پاس صبر کرنے والے اگر 20 افراد ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، تو ایک شخص جو ہے وہ 10 پر بھاری پڑے گا۔ اور اگر پھر ترغیب کا اگلا حصہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ تو 20 صبر کرنے والے ہوں گے جو 200 پر غالب ہوں گے، تو ایک ہوگا 10 پر غالب ہو جائے گا، اور اگر تم میں سے 200 ہوں گے تو وہ 1000 کافر پر بھاری پڑ جائیں گے، کیونکہ کافروں کو عقل نہیں ہے۔ تو اس کا پس منظر یہاں دیکھ لیں، اگرچہ ان کو ترغیب کسی نے دی نہیں ہے ہمارے مسلمان مجاہدین آرمی کو، لیکن موٹیویشن تو موجود ہے قرآن پاک کی صورت میں، احادیث کی صورت میں۔ ہماری ترغیب نہیں لیتے، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جب ہم کوئی جہاد کی بات کریں گے، جنگ کی بات کریں گے، کسی کو سمجھانے کی بات کریں گے، جیسا کہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ ارشاد بھی فرمایا ہے کہ جب جہاد کی صورت بنے گی، لڑائی جھگڑے کی صورت بنے گی، تو نبی تم ترغیب دو گے تو موٹیویشن ملے گی، ان کا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ آج موٹیویشن کے لیے نبی موجود نہیں ہے، نبی کی تعلیم موجود ہے، تو وہ اپنے طور پر اور اپنی سمجھ کے مطابق ہماری آرمی وہ تعلیم لے گی، کسی مولوی کو ہائر کر کے تعلیم نہیں لے گی۔ اگر ایسا ہو جائے تو ہو سکتا ہے ان کو تحفظات ہوں کہ جو موٹیویشن ہمیں یہ بندہ دے رہا ہے کہ وہ صحیح ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو آرمی کا اصول یہ ہے کہ کسی پر اعتماد نہ کیا جائے، اعتماد نہیں کریں گے۔ ہم جتنا بھی اچھا بیان کر لیں، جتنے بھی نیک متقی پرہیزگار بن جائیں، آرمی ہم سے موٹیویشن نہیں لے گی۔ یہ میری آبزرویشن ہے، اور ایسی کبھی کوئی مثال ملی بھی نہیں ہے کہ کسی مولوی کو ہائر کر کے انہوں نے موٹیویشن لی ہو۔ ان کو موٹیویشن خود ہی نصیب ہوتی ہے۔ ویسے بھی مسلمان ہیں، جب یہ کام کریں گے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کے تحفظ، اللہ کی مدد ملے گی۔ تو اب یہ دیکھ لیں اس آیت کا پس منظر بھی یہاں پر ہوا کہ ایک سپاہی کتنوں پر بھاری پڑا، کیونکہ جب یہ خود ہی ان کو موٹیویشن اللہ کی طرف سے ملے گی، اور ہم سے موٹیویشن لیں یا نہ لیں، ہم یہ کہتے بھی نہیں ہیں، جب یہ سرحد کی حفاظت کے لیے کام کریں گے اللہ ان کی مدد فرمائے گا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور ٹریننگ جو یہ کر رہے ہیں یہ بھی شریعت کے مطابق کر رہے ہیں۔ البتہ میرا ایک شکوہ یہ رہتا ہے کہ جس طرح اغیار لوگ، کیونکہ پہلے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ حضور کے دور میں اور اس سے قرون ثلاثہ تک ہر بندہ بارڈر کا محافظ ہوتا تھا، چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، اپنے تجربات کا اظہار وہ کیا کرتا تھا، اپنے تجربات کا فائدہ قوم کو اور بارڈر کو اور سرحدوں کو اور اللہ کے بندوں کو وہ دیا کرتا تھا کہ میری یہ سکلز ہیں، یہ میری پاور ہے، میں اپنے حساب سے بارڈر کی، اپنی سرحدوں کی، اپنے ملک کی، اپنی حدود کی جو ہے حفاظت کروں گا۔ پہلے آرمی نہیں ہوتی تھی، نہ ہی کوئی وہ مجاہدین ہوتے تھے، اور ہر بندہ پابند ہوتا تھا خبر دینے کا، انٹیلیجنس کا، اور اس طرح حفاظت کرنے کا۔ جو دور بدلتا رہا نا، تو ٹریننگ بھی سب کو ملتی تھی، بچوں کو بھی ٹریننگ دیتے تھے، تیر اندازی کی، گھڑ سواری کی، تیراکی کی، تلواروں کی، بچوں کو بھی ٹریننگ دیا کرتے تھے۔ تو ان یہود و نصارہ نے جب دیکھا کہ یار ان کی کامیابی کا جو ذریعہ ہے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ یہ چیز ہے کہ اپنے بچوں کو بھی ٹریننگ دیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں اور جہاد کی ترغیب دلاتے ہیں۔ جو ہی زمانہ بدلا، انہیں کہا ہم اگر ان کو روکتے ہیں تو یہ ہم پر کریں گے شک، ہم نے ان کی اسٹریٹجی چینج کر دینی ہے، ان کو معاشرتی معاملات کے اندر اور معاشی معاملات کے اندر ان کو تھوڑی نالج دینی ہے۔ جب ہم ان کو نالج ڈالیں گے نا تو ان کو عجیب سا لگے گا کہ یہ نئی چیز ہے، تو نئی چیز ان کو بہت اچھی لگے گی اور لبھانے لگے گی۔ جو ہی دور نے کروٹ بدلی، ان کو معاشی معاملات کے اندر ڈال دیا، اور یہ ان کی تعریف بھی کرنے لگے، ان کا سب کچھ کرنے لگے۔ آج دیکھ لیں مالی معاملات کے اندر اور پیسوں میں ہم دبے ہوئے ہیں، ہم دب گئے ہیں، اور یہ جیسے ہی انہوں نے لگا کہ اب ہمارا مشن پورا ہو گیا، آج وہ اپنی اولاد کو 2 سال کی ٹریننگ فرض قرار دی ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے پکڑ لیا تھا اس بات کو کہ ان کی کامیابی کا جو ذریعہ ہے وہ ٹریننگ کے اندر ہے، وہ ترغیب کے اندر ہے جو اللہ نے ان کو بتائی ہے کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، قتال پر ٹریننگ بھی اس میں موجود ہے، علی القتال کے اندر ٹریننگ دو، ان کو تربیت دو۔ تو میرا شکوہ کیا ہے کہ آرمی ہمیں بھی ٹریننگ دے دے یار 2 سال کی،
ہم سب کو کبھی تو کام آئیں گے ہم لوگ، کبھی تو ہم، اگر ہم سرحد کے کام نہ آئے، فوج کے کام نہ آئے، آرمی کے کام نہ آئے، چلو ملک کے کام نہ آئے، ہم کم از کم اپنی اولاد کے کام تو آئیں گے، اپنے ماں باپ کے کام تو آئیں گے، ہم اپنے محلے والے مظلوم مسلمان کے کام تو آئیں گے، جس پر ظلم ہو رہا ہوگا، ٹریننگ ہماری کام آئے گی۔ تو اس ٹریننگ کا یہی فائدہ تو تھا، پہلے مسلمان اٹھاتے تھے، اگر سرحد پر نہیں بلایا جاتا تھا تو اپنے محلے میں کسی پر ظلم ہوتا تھا تو ٹریننگ کام آتی تھی، اور اس ٹریننگ کے ذریعے سے وہ ظلم اس سے دور کر دیتے تھے۔ وہ کہتے یار پہلوان کہاں سے آ گیا یہ بندہ۔ تو اسی طرح ٹریننگ کا فائدہ ہے، اور ٹریننگ ہمیں دینی چاہیے۔ ہم کم از کم نوجوانوں کو تو ضرور دینی چاہیے کہ آج کے نوجوان کل کے بزرگ بنیں گے تو وہ بھی طاقتور ہوں گے، اپنی اولاد کو دیں گے۔ تو بہرحال یہ یہود و نصارہ کے اندر آج جا کر دیکھ لیں، ان کی آرمی میں 2 سال کی لڑکیوں کو اور 2 سال کی لڑکوں کو آرمی کی ٹریننگ اور بھرپور ٹریننگ دینا فرض قرار دیا گیا، ان کے قانون میں شامل ہے، ان کے قانون میں داخل ہے۔ ورنہ کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو پتہ کہ میں نے ٹریننگ کرنی ہی کرنی ہے۔ ہمارے ہاں ویل ہے، یا کرکٹ ہے، یا فٹ بال ہے، یا اپنی گلی ڈنڈا ہے، یا کچھ بھی ہے، ہماری اس طرح کی زندگی گزار رہی ہے۔ پھر بھی دیکھ لیں کہ وہ حیران اور پریشان ہے کہ ان لوگوں کے پاس ہے کیا کہ ہم پر بھاری پڑ جاتے ہیں۔ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، مشرکین سے اپنے مال، جان اور زبان سے جہاد کرو۔ یہ ہے ہمارے پاس، مال ہے تب بھی جہاد پر قربان، جان ہے تب بھی جہاد پر قربان، زبان ہے تب بھی جہاد پر قربان۔ یہ ہے ہمارے پاس، جب جب حکم ملے گا ہم تو اپنے آپ کو قربان کر دیں گے۔ مال کو بھی، مال سے محبت تمہاری ہے، جان سے تو پیار تم کرے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اللہ فرماتا ہے تم اگر سچے ہو تو موت کی تمنا تو کر دو، کبھی بھی نہیں کریں گے۔ لمبی لمبی امیدیں رکھتے ہیں اور ہزار ہزار سال جینے کی دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مر جائے اور نہ تو جہاد کرے اور نہ اپنے دل میں اس کا خیال کرے تو وہ نفاق کے ایک حصے پر مرے گا۔ ٹریننگ کا مطالبہ اس لیے بھی ہم کرتے ہیں تاکہ ہم نفاق پر نہ مریں، لیکن آپ لوگوں کو خوشخبری ہے، آپ نفاق پر نہیں مریں گے۔ اگر پہلے آپ کے دل میں جہاد والی کوئی بات نہیں تھی تو یہ اس حدیث میں آتے، لیکن اب تو آپ جہاد کی آیتیں سن رہے ہیں، ان کو پسند بھی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اگر موقع جہاد کا نہ ملا تو کم از کم اتنا ضرور ہے کہ جہاد کے لفظ سے ہم کو پیار ہے، کہ ہمیں جب بھی موقع ملے گا ہمارا مال بھی حاضر ہے، ہماری جان بھی حاضر ہے، ہماری زبان بھی حاضر ہے۔ تو اسی حدیث پاک کے تحت میں نے 2-3 سخت جملے بول دیے تھے تاکہ جہاد ہماری زبان کے ذریعے سے بھی ہو جائے، اپنا حصہ شہیدوں میں ملا لیا تھا۔ تو اتنا بڑا کام ہے کہ جو اس سے پیار نہ کرے، آج دیکھ لیں ہمارے مسلمان جہاد کو کیا کہتے ہیں، دہشت گردی۔ وہ نفاق پر مریں گے، وہ یاد رکھ لیں، وہ نفاق پر ہی مریں گے کہ جہاد کو دہشت گردی بولتے ہیں۔ ارے بھائی، جملوں کا چناؤ الگ ہو سکتا ہے، جملوں کا چناؤ آگے پیچھے ہو سکتا ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جہاد کے لفظ سے تو پیار کرنا چاہیے، جنگ کے لفظ سے تو پیار کرنا چاہیے، جبکہ یہ لفظ میرے اللہ نے بیان فرمایا، حضور کو عطا فرمایا، اور فرمایا کہ حرِّض المؤمنین علی القتال۔ قتال مانا جہاد، قتال مانا جنگ، قتال مانا کافروں کو قتل کرنا، قتال مانا کافروں کو ختم کرنا، قتال مانا کافروں کے ساتھ مڈ بھیڑ کرنا، قتال کا مانا کافروں کو زمین سے، جزیرہ عرب سے نکال دینا۔ یہ سارا معنی قتال کا بنتا ہے۔ تو اس میں دہشت گردی کہاں سے آ گئی؟ دہشت گردی کا مشن الگ ہوتا ہے، مقصد الگ ہوتا ہے، ٹریننگ الگ ہوتی ہے، اور جہاد کی ایک ہی ٹریننگ ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول پر جان قربان کر دینی ہے۔ تو اس میں غلط بات کہاں سے آ گئی؟ اس میں غلط بات نہیں ہو سکتی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غازی یعنی مجاہد کے لیے اس کا ثواب ہے، اور غازی کے مدد کرنے کے لیے اپنا ثواب ہے، اور غازی کا بھی ثواب ہے۔ یعنی غازی کی جو مدد کرے گا نا اس کا بھی اپنا ثواب ملے گا، غازی کی مدد کرنے کا الگ ثواب ملے گا، مجاہدین کے مدد کرنے کا تو ثواب ہی ثواب ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو سامان دیا تو اس نے جہاد کیا، اور جو کسی غازی کے گھر بار میں بھلائی کے ساتھ اس کا نائب بن کر رہا تو اس کو بھی جہاد کا ثواب ملا۔ مرور زمانہ معاملات الگ ہیں، ہمارا مطالبہ یوں نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو گئے ایک ٹانگ پر کہ ہمارا مطالبہ پورا کرو، لیکن دل میں ہے کہ یہ مطالبہ پورا ہونا چاہیے، یہ بات ہونی چاہیے کہ ہماری آرمی ہم پر بھروسہ کرے، ہم پر اعتماد کرے اور ہم سے محبت کرے، اور ٹریننگ کا بھلے سینٹر علیحدہ کھول لے تاکہ کوئی ان کو یہ نہ ہو کہ یار ہماری معلومات لیک ہوگی اور یہ جا کر کسی کو بتائیں گے، ٹریننگ سینٹر ہی الگ کر دیا جائے۔ اور میرے نبی کو حکم ملا کہ اپنے بندوں کو مومنین کی ٹریننگ بھی کریں، ترغیب بھی دیں۔ بھی ترغیب اس وقت کام آئے گی جب ٹریننگ مضبوط ہوگی، یہ یاد رکھ لیں۔ مجھے آپ جو ہے نا 1000 جہاد کی فضائل سنا دیں، بعد میں ٹھوسی ہو جاؤں گا،
کیا کر پاؤں گا میں؟ تو سمجھو کہ گو کے آگے بین بجانا ہے، کیونکہ مجھے تو ہتھیار چلانا نہیں آتا، مجھے بندوق چلانا نہیں آتا مجھے. ہاں یوں ترغیب دلا سکتے ہیں لینے کے لیے کہ یار یاسر بھائی چلو تم کہیں ٹکڑوں پر جو مجاہدین ہیں ان کی ترغیب دلاتے رہنا، ان کی بوٹ پالش کرنا، ان کے جوتے ٹوٹ جائیں تو وہ سی دینا اور اسلحہ اٹھانا، اس پر ترغیب دلائیں تو مجھے موٹیویشن ملے گی، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن وہ لڑنے کی جب ترغیب دلائیں گے تو میرے پاس ہے کیا لڑنے کے لیے؟ تو اس قتال آج والی آیت کے اندر ترغیب کا مطلب وہ ہے کہ ٹریننگ کے بعد جو ترغیب دی جاتی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے شہادت کا، مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا، یہ مراد ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کا اگر محمل ہمیں نہ بھی ملے تو کم از کم دل و جان سے تسلیم کرنے، پیار کرنے، محبت کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ پر ناز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب موقع ملے تو ہمیں اپنے وطن پر، اپنے مسلمانوں پر اور حضور پر اور حضور کی آل پر قربان ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا علیہ ہمارے حاضر بیٹھنا سننا پڑھنا سمجھنا اپنے پاک بارگاہ میں قبول فرما. دنیا بھر میں مسلمان جو ظلم کا شکار ہیں اللہ ان کی مدد فرما، مددگار پیدا فرما. ہم تمام مسلمانوں کی دعاؤں کو مستجاب فرما اور تمام مظلوم مسلمانوں کے حق میں قبول فرما. ہمارے حق میں بھی قبول فرما، ہمارے والدین بہن بھائیوں کے حق میں اور ہمارے نمازیوں کے حق میں، ہمارے دین متین کی خدمت کرنے والوں کے حق میں بھی قبول فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ.